अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये सुर्ख रंग आज मैंने इसलिए पहना है चूंकि ये इनकलाबी रंग है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि इनकलाब आते हैं, रेवोल्यूशंस आती हैं। शायद आज या कल या परसों में रेवोल्यूशन नहीं आते, टाइम लगता है, लेकिन हमेशा से जो कौमें मुल्क आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं पर कुछ चीजें सुलग रही होती हैं और वो एक इनकलाब में कन्वर्ट हो जाती है। वसीम अकरम नाज़रीन, द ग्रेट क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल जनरेशन, क्रिकेट की दुनिया में इससे बेहतर बंदा नहीं आया। अगर कोई कहता है बेहतर आया तो झूठ है। वसीम अकरम ये कहते हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप में क्रिस लिविस बैटिंग करने आया, मैं बॉलिंग कर रहा था। क्रिस लिविस को देखते ही मैंने ये सोचा कि भाई मैं इसे यॉर्कर मारूंगा और मैं इसे बोल्ड कर दूंगा, लेकिन मेरे सामने मेरे साथ आकर खड़ा हो गया इमरान अहमद खान नियाज़ी, द ग्रेट स्किपर, द ग्रेट इमरान खान। इमरान खान ने मुझसे पूछा कि वैसे तो इसके साथ क्या करने जा रहा है। मैंने कहा खान मैं इसे यॉर्कर मारने जा रहा हूं और ये बोल्ड हो जाएगा। इमरान खान ने बैट्समैन की तरफ देखा और फिर कहा कि नहीं, मुझे इसके स्टांस से या इसे देखकर ये महसूस हो रहा है कि ये तेरे यॉर्कर के लिए तैयार खड़ा है, लिहाजा तू इसे इनस्विंग कर, तू इसे आउट कर जाएगा। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन जो ही मैंने इनस्विंग की तो दो डंडे क्रिस लिविस के जाकर 3 फुट पीछे लगे और अंपायर ने बाद में आकर ठोके। 1992 में ये इमरान अहमद खान नियाज़ी की उस वक्त की असेसमेंट थी, अपनी अपोजिशन को देखकर या अपने मुखालिफ बैट्समैन को देखकर। फास्ट फॉरवर्ड 2025, नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी डिबेट, बहस, डिस्कशन, हम सब का रोना पिटना है, जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हम सब नाज़रीन जिंदगियां हमारी बर्बाद हो गई हैं बहुत सारे हवालों से अगर आप देखें। लेकिन रियलिटी है कि नाज़रीन पाकिस्तान के पूरे सियासी निजाम के अंदर जो क्रैक पड़ गया, ये क्रैक पड़ना जरूरी था। ये जो डंट पड़ा है, ये डंट पड़ना जरूरी था। अंदाजा लगाएं कि आपने कभी सोचा था कि एक कबायली नौजवान, एक आम बच्चा, एक आम नौजवान उठकर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा? क्या आपने सोचा था कि पाकिस्तान के ऐवान बाला में, पाकिस्तान के अपर हाउस में, पाकिस्तान के सेनेट में खुर्रम ज़िशान जैसा दिलेर, बहादुर, गैरतमंद नौजवान आकर बैठेगा? यकीनी तौर पर हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमने सारी जिंदगी नाज़रीन पाकिस्तान में बुड्ढू की पॉलिटिक्स देखी है। टू बी ऑनेस्ट, देखिए बुड्ढे, विद यू रेस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा इसे खुलकर बात करना चाहता हूं। बुड्ढू से मुराद क्या है? बुड्ढू से मुराद यह कि भाई आपकी एक उम्र गुजर चुकी है, आप खा पी चुके हैं, आपके पोते पोतियां हैं, आपने ठीक है जिंदगी के शशके लिए, सिटी मारी है, लता को सुना है, फलाने को सुना है, किशोर कुमार को सुना है, अब आगे बढ़े ना। आज जो पॉलिसी बननी चाहिए वो मेरे और आपके बारे में बननी चाहिए। आज पॉलिसी यंगस्टर्स के बारे में, जेनजी के बारे में, आज मिलेनियल्स के बारे में बननी चाहिए। और रिएक्शन भी दुनिया भर में जेनजी का आ रहा है, मिलेनियल्स का आ रहा है। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारे ऊपर डंडा, लाठी, सोटा, घसीट कर नंगी फिल्में, ये पुरानी चीजें हो चुकी है, लिहाजा नए तरीके अपनाए जाए, नए तरीके से हमें घसीटा जाए, नए तरीके से मारा जाए। कहने का मतलब यह कि नई पॉलिसी बनाई जाए ना, नए तरीके से चीजों को, वही पुरानी फटी हुई वो किताब जो है उसे झाड़ झाड़ कर ऐसे ऐसे करके लेकर आ जाते, उसके ऊपर झाड़ू मारकर लेकर आ जाते। नई बुक आनी चाहिए, नई किताब आनी चाहिए ना, राइट? तो ये वो दौर है, आज के दौर में ये पॉलिसीज बननी चाहिए। अब मरीम साहबा को देखिए, उनके पीछे नाज़रीन बसद एहतराम बुड्ढों की लाइन खड़ी है, पूरे बुड्ढे खड़े हैं, 60 साल 70 साल, किसी को दांत का दर्द, किसी को कुछ और प्रॉब्लम, किसी को कुछ और मसाइल। बिलावल साहब के पीछे देखें तो विद यू रेस्पेक्ट बुड्ढों की एक लाइन खड़ी है नाज़रीन। हमारे जो ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो ओल्ड फिलोसफीज हैं, वही पुरानी सोच, वही सब कुछ लेकर चल रहे हैं, वही पुराने फलसफे आज भी झाड़ते रहते हैं। बंदा हैरान हो जाता है, ओ जी मैं पुट्टो दे दोरी कोड़े खाए से, ओ जी पुट्टो उठे गया से, मैं उठे खलोता से। Nobody cares. Nobody cares. आज लोग रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आज लोग ह्यूमन राइट्स की बातचीत कर रहे हैं, आज लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई मैंने एक पर्ची के ऊपर एक स्टैंप लगाया था, उसके ऊपर एक मेरा वोट था, मेरा राइट था, वो मुझे दें। मुझे पुट्टो के किस्से नहीं मैंने सुने, मैंने ज़ियाउल्लाह के किस्से नहीं सुने। मैं सिर्फ आज ये डिमांड करना चाह रहा हूं कि मैं एक शराफत के साथ एक महफूज जिंदगी गुजारना चाहता हूं, जो मुझे नहीं मिल रही। और पुट्टो के किस्सों में उसका सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन यह है कि मेरे वोट का एहतराम किया जाए, मेरे वोट की रेस्पेक्ट की जाए, मेरे वोट की इज्जत की जाए। तो ये एक डिमांड है। तो इमरान खान नाज़रीन इस पूरे निजाम को, सिस्टम को क्रैक कर गया, जिसके अंदर सोहेल खान अफरीदी की जगह बनी है और उसकी एक एक्सेप्टेंस भी आप देखिए मौजूद है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा प्रोविंस उसके पीछे खड़ा हो गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो नाज़रीन बेशुमार बुड्ढे मौजूद हैं, उन बुड्ढों को भी धक्का लगा हुआ है कि भाई ये क्या हो गया, ये नहीं, ये खान साहब देखे ना। इसीलिए आपको बहुत सारे इख्तिलाफात भी नजर आते हैं, तो उनके अंदर भी बुड्ढों को धक्का लगा हुआ कि भाई हमारे लिए मुसीबत बन गई। अब खुर्रम ज़िशान एक और नाज़रीन एडिशन है, अगेन मुतवसत घराने से ताल्लुक रखने वाला एक आम नौजवान उठकर पाकिस्तान के सेनेट में आ रहा है, वो सेनेटर बन गया है। अब सेनेटर जो होता है नाज़रीन, वो लेजिस्लेचर है, मुल्क के बारे में कवानीन बनाता है और वहां पर डिबेट, डिस्कशन, बहस होती है। अब खुर्रम ज़िशान का आप ट्विटर उठाकर देख लें, इसके साथ मसला क्या था। खुर्रम ज़िशान नाज़रीन उन लोगों के या शख्सियात के नाम लेता है जिनके नाम लेते हुए मुझे और आपको पेट में मरोड़ें पड़ती हैं, ये चीखें निकलती हैं। जब मैं तो बहुत सारों को नाज़रीन जानता हूं, हमारे बड़े सीनियर हैं, वो नाम जो खुर्रम ज़िशान नाम लेता है, वैसे नाम लेने से पहले वाक़तन फोन अपना साइड पर करते हैं या कान पर लेता है, या बहुत सारे इशारे भी करते हैं। पता नहीं कोई ऐसे ऐसे करके करता है, कोई ऐसे ऐसे, आई डोंट नो, ये इस तरह के इशारे भी 2-3 बंदों को मैंने करते हुए देखा। तो खुर्रम ज़िशान नाज़रीन उनका दिन दिहाड़े चौराहे में खड़े होकर, चौक में खड़े होकर नाम लेता है कि सर आप ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करें और इसको सिर्फ आप फिक्स कर सकते हैं।
تو ایک نئی ایڈیشن پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ہو رہی ہے. اب خرم ذیشان کا سینٹ میں آنا یہ اگین پیغام ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت شغل میلہ انہوں نے آپس میں لگایا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ زندہ لوگ ہیں, انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں, انہوں نے بڑے مشکل ٹائم دیکھے, ان کے بچے ناظرین ذہنی مریض ہو چکے ہیں, ان سب نے بہت مار کھائی ہے. اچھا, بعض اوقات بے شمار جو کمنٹیٹرز ہیں ناظرین, میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, خیر میں تو ایک معمولی سی میری ویڈیو ہوتی ہے, اتنے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں, لیکن بے شمار لوگ ناظرین جن کے بہت میسو فالوئنگ ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر, اور بہت سارے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے اتنی مارے کھائی ہیں اور بڑے ناظرین منہ چڑھا چڑھا کر کہہ رہے تھے یہ کمپرومائز ہے, فلانا ڈھمکان ہے. بھائی ان کے بچے, خدا کی قسم سے میں جانتا ہوں, میں پرسنلی بہت ساروں کے گھروں میں گیا ہوں, بچے ذہنی مریض ہو گئے, ان کے کاروبار تباہ اور برباد ہو گئے, ان کی رشتہ داریاں ہیں, ان کی بیٹیوں کے رشتے ہیں, ان کی بہنوں کے رشتے ہیں, وہ سب کے سب برباد, اور پورے فیملی ٹری کے بینک اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں. یعنی ایک کا بینک اکاؤنٹ بند ہوا, بہنوں کے, بھائیوں, لائک پورا نظام, پورا سسٹم, پورا گھر, سب کچھ کولیپس ہوا ہے. یہ خوفناک قسم کی ماردار تھی, لہٰذا انہیں تھوڑا سا دیا کریں. بعض اوقات یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بھی ان کا ایک طرح کا گلے ملنا ہوتا ہے, جہاں پر یہ بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کا. تو خرم ذیشان از بیک ناظرین, سہیل آفریدی از آلریڈی دیر, محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کے لیے, اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فار دا سینٹ. یہ خان نے ایک نئی ٹیم لا کر آپ کے سامنے کھڑی کر دی ہے, اور یہ وہ وسیم اکرم کا انسوینگر ہے کہ بھائی جو کرس لیوس ہے تو اسے انسوینگ کر, اسے یارکر نہ کرے, کیونکہ گرناپور صاحب لگا دوڑ دوڑ کر یارکر مارے جا رہے تھے اور یارکر وہ کام نہیں کر رہا تھا. تو خرم ذیشان کی ناظرین واپسی ہوئی ہے, اور اگین یہ ایک بڑا زبردست چیز. اچھا ناظرین, یہاں پر گفتگو کی ہے سہیل خان آفریدی صاحب نے, بڑی سخت ترین گفتگو ہے, بہت سخت ترین گفتگو ہے, میں آخر میں آپ کو سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی زبردست خبر ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے, اور اس خبر نے ناظرین بھارت کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی ایک ماتم برپا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی ایلیمنیشن ہوئی ہے, بہت بڑی, یہ درندے کو, جانور کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے. یہ ٹی ٹی پی کا ناظرین لیڈر تھا, اور یہ دوسرے درجے کا, یعنی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے, جو یہ ولی مسعود بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد یہ ان کا نائب تھا, اور یہ سب سے بڑا ناظرین یہ ان کا برین کہا جاتا ہے, اسے ان کا دماغ کہا جاتا ہے. یہ ناظرین قاری امجد یہ باجوڑ کے ذریعے, باجوڑ کے پی کے, اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انٹر ہو رہا تھا, اور یہ باجوڑ کے ذریعے پاکستان کے اندر انٹر ہو رہا تھا. بہت ہائی ویلیو یہ ٹارگٹ تھا, اور اسے وہاں پر ناظرین نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. اس کی زندگی ناظرین اسے چھین لی گئی ہے, اور جہنم بھیج دی گئی ہے, اسے دفن کر دیا گیا ہے, اسے بالکل پھاڑ کر پھینکا گیا ہے, اور اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر جاری ہوئی ہے. بالکل جہنمی لگ رہا ہے, بالکل کوئی درندہ لگ رہا ہے, جانور لگ رہا ہے. اس کے اوپر ناظرین 50 لاکھ روپے کا اس کے سر کی قیمت بھی لگائی گئی تھی, اور پھر یہ ناظرین سینکڑوں لوگوں کا یہ قاتل ہے, یہ درندہ ہے, یہ جانور ہے. بھارت اسے سپورٹ کرتا رہا ہے, بھارتی پروکسیز انٹیلیجنس ایجنسی, بھارتی پروکسی کے طور پر یہ کام کرتے رہے, بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز پیسے دے رہی تھی, دھمڑیاں دے رہی تھی, سوشل میڈیا کے ذریعے اسے کوریج دے رہی تھی. اس وقت وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چنگاڑ رہے ہیں, اور یہی صورتحال افغانستان کے اندر بنی ہوئی ہے. تو یہ پہلا فارغ ہو گیا ہے. اب 3 اور بچے ہیں ناظرین, ان میں ایک مولوی فاقر محمد ہے باجوڑی, یہ بچا ہوا ہے. پھر عمیر خرم خراسانی بچا ہوا ہے, اور جو ان کا ٹاپ ہے, سب سے ہائی ویلیوڈ یہ بندہ ہے ولی مسعود, یہ سب سے بڑا درندہ ہے ناظرین. یہ اب 3 بچے ہیں, یعنی 4 تھے, اور 4 میں سے ایک فارغ ہو گیا, نیوٹرلائز ہو گیا ہے, تو 3 بچے ہیں. تو یہ بڑی خبر ہے, یہ ہم سب کے لیے ناظرین ایک اچھی خبر ہے. ان درندوں کا یہی حل ہے, ان کا یہی سلوشن ہے, انہیں مار دینا چاہیے, انہیں کتوں کے آگے پھینکنا چاہیے, ان کی لاشوں کو دفنانا نہیں چاہیے, بلکہ کتوں کے آگے انہیں پھینکنا چاہیے. چونکہ جتنا زیادہ ظلم اور زیادتی جس لیول پر جا کر یہ کرتے ہیں, جس لیول پر جا کر یہ معصوم لوگوں کی ناظرین زندگیاں چھینتے ہیں, یہ زیادتی اور ظلم کی انتہا ہے. دوسری جانب ناظرین فیلڈ مارشل کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے, افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. فیلڈ مارشل صاحب آج پاکستان افغان سمیت تمام ہمسایوں سے ہم چاہتے ہیں. یہ آج کے پی کے میں گئے تھے, اور وہاں پر ان کے جو قبائلی عمائدین ہیں, ان کے جرگے سے بھی ان کے ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ سے, اور کور کمانڈر پشاور نے ان کا باقاعدہ سے استقبال کیا ہے. وہاں پر انہوں نے واضح کیا کہ افغان سرزمین سے جو دہشت گردی کی جا رہی ہے, یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے, اور ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. سو وی نیڈ اے سولوشن ان کے پی کے. سہیل آفریدی ظاہر کابینہ بنانے چاہ رہے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں, ایک آدھے دن میں. اس کے بعد ہوپس ہو کہ وہ ایک سیکیورٹی بریفنگ بھی لے گی, اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہمارا ایک واضح پالیسی آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے حوالوں سے نظر آئے گی. ناظرین سہیل خان آفریدی نے آج کچھ چند گفتگو کی ہے, اور بڑی سخت گفتگو ہے. یہ 3rd ٹائم ہے ایک سی ایم کو اسٹریٹجکلی سب سے اہم ترین پاکستان کے صوبے کے سی ایم کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے, اس بندے کی ڈسریسپیکٹ کی جا رہی ہے, اس بندے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو سہیل خان آفریدی نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ آپریشن جب بھی ملٹری آپریشن ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں, تو کوئی کسی بھی وزیر اعظم کا بیٹا یا کسی جرنیل کا بیٹا نہیں مرتا, سیویلین مرتا ہے, وہ غریب ماں کا بیٹا ہوتا ہے. فوجی مرتا ہے, وہ بھی غریب ماں کا بیٹا ہوتا ہے. لہذا ہمیں دکھ ہے, ہم رنجیدہ ہیں
کہ ہمارا فوجی ماں کا بیٹا بھی مر رہا ہے اور ہمارا عام سویلین بھی مر رہا ہے، لہذا ہم لوگ رنجیدہ ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی اور یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ جناب خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے، تجربہ گاہ نہیں ہے، ایک بندہ آتا ہے دہشت گردوں کو ہیرو اور مجاہد بناتا ہے، دوسرا بندہ آتا ہے آپریشن کرتا ہے، تیسرا بندہ آتا ہے دوبارہ آباد کرتا ہے، چوتھا بندہ آتا ہے دوبارہ آپریشن کرتا ہے، یہ سلسلہ اب نہیں چلے گا اور یہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، کوئی لیبارٹری نہیں ہے خیبر پختونخوا کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کر تجربات کریں۔ ناظرین ہمیں کم از کم دیکھیں، ملٹری آپریشن ایک حل ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے۔ کیا ملٹری آپریشن ہی مسئلے کا حل ہے؟ نو بالکل نہیں۔ پاکستان آج تک تقریباً 22-23 ملٹری آپریشن کر چکا ہے۔ ان 22-23 ملٹری آپریشن کے بعد 2025 میں ہم اگین ولنریبل ہیں، ہمارے بارڈرز اگین ولنریبل ہیں، پورس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارا خیبر پختونخوا میں جو بلوچستان ہے معذرت، وہاں پر کیا صورتحال ہے، کے پی میں کیا صورتحال ہے۔ تو ملٹری آپریشن کے بعد ہم کوئی کانکریٹ سولوشن یا حل ابھی تک نہیں دے سکے۔ یس ملٹری آپریشن ایک حل ہے، ایک سولوشن ہے، ایک سٹیپ ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین نیگوسیشنز، ڈسکشن، بات چیت، گفتگو یا کسی نہ کسی طور پر آپ نے ڈپلومیٹک ایک ایج لینا ہے، آپ نے ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کرنا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا آپ نے دیر پا حل یا سولوشن نکالنا ہے، اس کا واحد حل اور سولوشن یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹکلی انہیں کنونس کریں، انٹرنیشنلی دباؤ ڈالیں، ایک ویریفائیبل میکینزم بنائیں، افغان بارڈر کے اوپر ایک بفر زون کریٹ کریں۔ آپ کو یہ بفر زون کریٹ کرنا پڑے گا اور یہ ہوگا، اور یہ ڈپلومیٹکلی ہوگا، یہ مار کر نہیں ہوگا۔ یہ ڈپلومیٹکلی ہی افغان بارڈر کے اوپر آپ ایک بفر زون کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک بفر زون ہونا چاہیے، یعنی یہ چند کلومیٹر کی ایک لائن ہے بھائی، یہ جگہ مانیٹر ہوگی، یہ زیرو ایریا ہوگا، نہ آپ کی جانب سے اس میں کوئی داخل ہوگا بغیر اجازت، نہ ہماری طرف سے کوئی داخل ہوگا، تو وہ زیرو ایریا ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور اسے مانیٹر کیا جائے گا افغان ملٹری کی جانب سے بھی اور پاکستان ملٹری کی جانب سے بھی۔ دس از ہاؤ، یہ ایک سولوشن ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اور ایک ویریفائیبل میکینزم ہونا چاہیے، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بازو مروڑا جائے تاکہ اس کا حل نکالا جائے، اس کا سولوشن نکالا جائے۔ تو وی نیڈ اے نیشنل لیول کا ناظرین کنسنسس۔ بلکہ سہیل آفریدی نے آج یہ بات چیت بھی کی، اس نے کہا کہ ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر ہم نے ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہم اس چیز کا حل نکالیں، اور جب ہم سب مل بیٹھ کر اس کا کوئی سولوشن نکالیں گے تو حل نکلے گا اور چیزیں آگے جائیں گے۔ اب ناظرین ایک اور خبر ہے بڑی انٹرسٹنگ، ایک پرچہ درج ہوا ہے راولپنڈی میں سبزی بیچنے کے لیے گاڑی پر لاؤڈ سپیکر لگانے پر مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ یار کو خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، دیٹس پیتھیٹک، یا میں کیا کہوں اس کے اوپر۔ جب یہ بڑے بڑوں کی گاڑیاں ہوٹر لگے ہوئے کرتے ہوئے ہمارے منہ چڑھاتے ہوئے جاتی ہیں، اور سی ایس ایس کیے ہوئے، اب میں کیا ان کے لیے الفاظ استعمال کروں، یہ جو سی ایس ایس کیے ہوئے چیٹ جی پی ٹی کے کیڑے ہم نے یہاں پر چھوڑے ہوئے بیوروکریسی کے نام کے اوپر نہ دیں، یہ جو ہوٹر لگا کر آگے پیچھے پروٹوکول لے کر کان لوگوں کے پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ نہیں بند کرنا بھائی۔ لاؤڈ سپیکر کے اوپر میرے خیال میں اس کی کوئی حد رکھنی چاہیے۔ وہ سبزی بیچ رہے ہیں، اور کیسے بیچے سبزی؟ کیونکہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں ناظرین، ان کے پاس کوئی دکان یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بعض اوقات گاڑیاں بھی کرائے کے اوپر لے کر آتے ہیں، ایک دن کا کرایہ دیتے ہیں اور سارا دن اس کے اوپر رکھ کر سبزی بیچتے ہیں۔ یہ کوئی پریویلیج کلاس ہے بھائی، عام لوگ ہیں آپ کے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تھوڑی سی ایکسیپشن کریٹ کریں چیزوں میں، نارملائز کریں چیزوں کو، لوگوں کو جینے دیں، کچھ نہ کچھ راستہ نکلنے دیں، لیکن ہم تو ہم ہیں۔ پھر خیال رکھیے ناظرین، اللہ حافظ۔